آج ہم عبادت کی تاریخ کے ایک ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جو شاید سب سے زیادہ ظاہر ہے لیکن سب سے کم سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے اسلامی نماز یعنی صلات۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مذہبی تجزیوں، تاریخی حوالوں اور سوال جواب پر مشتمل ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صلات صرف اسلام کے ساتھ شروع ہوئی یا اس کی جڑیں انسانی تاریخ میں کہیں بہت بہت گہری ہیں؟ اور یہ اپنی موجودہ شکل تک پہنچی کیسے؟ یہ سوال ہی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ایک ایسا اسلامی عمل ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم ذرائع کو دیکھتے ہیں تو کہانی کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ جی، اور کہانی کا آغاز ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نماز اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسانیت۔ یعنی یہ تصور کہ ہر پیغمبر کو عبادت کا ایک منظم، ایک جسمانی طریقہ سکھایا گیا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ یہ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر میں مشترک ہے۔ جی، یہ ایک تسلسل تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو خود قرآن ہے۔ صحیح۔ قرآن بار بار پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ صرف کوئی روحانی دعا نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ عمل تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ بالکل۔ یہاں وہ اللہ سے صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ایک اچھا انسان بناؤ، بلکہ وہ ایک مخصوص عمل کی توفیق مانگ رہے ہیں، ایک ایسا عمل جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح آیت تو وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم ملتا ہے۔ جی، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ رکوع اور سجود، یہاں تو صلات کے بنیادی ارکان کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہے۔ یہ تو حیران کن ہے، یعنی کعبہ کی بنیاد ہی ان اعمال کے لیے رکھی گئی تھی جو آج بھی نماز کا مرکزی حصہ ہیں۔ جی، اور یہ سلسلہ صرف حضرت ابراہیم تک محدود نہیں تھا۔ ہمارے مواد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب انہیں کوہ طور پر پہلی وحی ملی تو حکم ہوا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے گہوارے میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ واہ! تو یہ ایک ایسی سنہری زنجیر ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک چلی آ رہی ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو یہی سکھاتا رہا۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، اگر یہ عبادت اتنی قدیم ہے تو کیا ہمیں اس کے آثار دوسرے ابراہیمی مذاہب میں بھی ملتے ہیں، یعنی یہودیت اور عیسائیت میں؟ بالکل ملتے ہیں، اور یہ اس گفتگو کا شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اچھا۔ عبرانی بائبل میں جسمانی عبادت کے واضح حوالے موجود ہیں، کھڑے ہونا، جھکنا اور مکمل طور پر زمین پر سجدہ کرنا۔ مطلب یہ صرف روحانی جھکاؤ کی بات نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ ایک جسمانی عمل ہے۔ مثال کے طور پر زبور میں لکھا ہے، آؤ ہم سجدہ کریں اور جھک جائیں، اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ اور وہ حضرت دانیال کا واقعہ بھی تو ہے۔ جی، کہ وہ دن میں 3 بار یروشلم کی طرف رخ کر کے اپنے گھٹنوں پر جھک کر دعا کیا کرتے تھے۔ یہ تو آج کی نماز سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، ایک مقررہ تعداد، ایک مقررہ سمت اور ایک مقررہ جسمانی حالت۔ بالکل۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ سب اسی ایک اصل اور بنیادی عبادت کے باقی ماندہ آثار ہیں۔ آثار؟ گویا ایک دریا تھا جو بہتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ اس کا راستہ کہیں کہیں بدل گیا یا رک گیا، مگر کچھ نشانات آج بھی باقی ہیں۔ اور اسلام آ کر اسی دریا کو اس کے اصل راستے پر واپس لاتا ہے اور اسے مکمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کا تصور بہت قدیم ہے، لیکن اس سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھتے تھے تو کیا ان کی نماز بالکل ویسی ہی تھی جیسی آج ہم پڑھتے ہیں؟ مطلب رکعتوں کی تعداد، اوقات، کیا یہ سب کچھ ویسا ہی تھا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ذرائع کے مطابق نماز کا جوہر اور بنیادی ارکان، یعنی قیام، رکوع اور سجود، جی، یہ قدیم اور پیغمبرانہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ عبادت کی روح ہے، لیکن اس کی جو تفصیلی شکل ہے، جیسے فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4، مغرب میں 3، بالکل،
یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت میں عبادت کا بنیادی ڈھانچہ تو ایک جیسا تھا، لیکن اس کی تفصیلات مختلف ہو سکتی تھیں۔ درست۔ ہر امت کے حالات، ان کی ضروریات کے مطابق اللہ نے ان کے لیے شریعت میں تفصیلات رکھی تھیں۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں، اسلامی ذرائع میں ایسی کوئی مستند روایت نہیں ہے جو یہ بتائے۔ اس کی تفصیلات محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے مواد میں کچھ بہت دلچسپ تاریخی حوالے ہیں، جیسے زرتشتی مذہب میں۔ جی، جو اسلام سے بھی پرانا ہے، اس میں بھی دن میں 5 وقت کی عبادت کا تصور موجود ہے۔ اور یہودی روایت میں؟ یہودی روایت میں 3 روزانہ عبادات کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ شخریت یعنی صبح کی، منخا یعنی دوپہر کی، اور معرفس یعنی شام کی۔ یہ مماثلتیں تو قابل غور ہیں۔ جی، اسلامی نقطہ نظر یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ان سے یہ تصور لیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک ہی الہامی سرچشمے کی باقیات ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے پہلے انبیاء کو بھی 5 یا 3 نمازوں کا حکم دیا گیا ہو اور وقت کے ساتھ ان کی شکل بدل گئی ہو۔ کلیدی اصول یہ ہے کہ عبادت فرض تھی، لیکن اس کی عملی شکل ہر شریعت میں مختلف ہو سکتی تھی۔ یہ بات مجھے ایک بہت ہی عجیب اور گہرے واقعے کی طرف لے جاتی ہے، جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے، یعنی معراج کا واقعہ۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ اس سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحیح۔ اور پھر اسی سفر میں آگے جا کر آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ یہاں ایک تضاد سا لگتا ہے۔ اگر 5 نمازیں معراج پر فرض ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ ایک شاندار سوال ہے، اور اس کا جواب نماز کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں واقعات کو ترتیب سے دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ معراج سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ اچھا؟ جی، یہ فرض نماز نہیں تھی، لیکن عبادت کا سلسلہ جاری تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ عموماً 2 وقت کی نماز تھی، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور قبلہ؟ قبلہ اس وقت یروشلم یعنی بیت المقدس تھا۔ تو ایک نظام پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ 5 وقتوں والا لازمی نظام نہیں تھا۔ بالکل۔ پھر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس سفر میں اس امت کے لیے پہلی بار 5 وقت کی نماز کو ایک فرض، ایک ستون کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اور وہ 50 نمازوں والا واقعہ بھی اسی سے جڑا ہے؟ جی، کہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے تخفیف کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ 5 رہ گئیں۔ لیکن اجر 50 کا ہی ملے گا۔ بالکل۔ تو یہ فرضیت اس امت کے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ اچھا، تو اب آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز کی طرف۔ وہ کیا تھا پھر؟ وہ اپنی شریعت کے مطابق نماز ادا کر رہے تھے۔ جو عبادت ان کی امت پر فرض تھی یا جو انہیں سکھائی گئی تھی، وہ اس سے عالم برزخ میں بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پہلے سے موجود تھی۔ سب سے بڑی دلیل، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے، اس امت پر فرض ہونا اس کے پہلے سے موجود نہ ہونے کے برابر نہیں ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ واہ، اس وضاحت سے تو پورا منظر ہی صاف ہو جاتا ہے۔ جی، 5 نمازوں کا تحفہ اس امت کو ملا، لیکن عبادت کا عمل انبیاء کے ہاں پہلے سے جاری تھا۔ اور یہ ارتقاء معراج پر ہی ختم نہیں ہوا، مدینہ ہجرت کے بعد بھی اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہجرت کے تقریباً 17 یا 18 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، کعبہ سامنے ہے اور رخ یروشلم کی طرف۔ جی، اور پھر قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا۔ یہ صرف سمت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ مسلم امت کو ایک مستقل اور منفرد شناخت دینے کا اعلان تھا۔ اور صرف قبلہ ہی نہیں، رکعتوں کی تعداد میں بھی تبدیلی آئی ہے نا؟ جی، شروع میں سوائے مغرب کے باقی نمازیں 2 رکعت ہی تھیں، پھر مدینہ میں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کو 4 رکعت کر دیا گیا، جبکہ فجر 2 ہی رہی، اور سفر میں آج بھی وہی رعایت ہے۔ درست۔ اور ایک اور چھوٹی مگر اہم تبدیلی یہ تھی کہ شروع میں نماز کے دوران ضرورت پڑنے پر بات چیت کی اجازت تھی۔ اچھا؟ جی، بعد میں اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نماز اپنی آج کی شکل تک ایک سفر طے کر کے پہنچی۔
और ये सब तब्दीलियां वही की रोशनी में हो रही थीं। बिल्कुल। तो इस सारी बहस का खुलासा ये है कि नमाज एक कदीम रिवायत है जो इस्लाम में आकर मुकम्मल हुई। लेकिन जब हम आज दुनिया को देखते हैं तो सवाल पैदा होता है कि अगर ये रिवायत इतनी मुश्तरक थी तो आज के यहूदियत और ईसाइयत में हमें बिल्कुल वैसी इबादत क्यों नजर नहीं आती? हाँ, वो झुकना, वो सजदा करना, वो कहाँ गया? इसकी वजाहत इस्लामी नुक्ते नज़र से 2 तरीकों से की जाती है। पहला तसव्वुर है तहरीफ का, यानी तब्दीली आ गई। जी, ये अकीदा के वक्त गुजरने के साथ पिछले सहीफों और इबादात में इंसानी मुदाखलत से तब्दीलियां आ गईं। असल तालीमात को या तो भुला दिया गया या उनमें तरमीम कर दी गई। और दूसरी वजह? दूसरी वजह यह है कि इन तब्दीलियों के बावजूद असल इबादत के कुछ अनासिर या आसार आज भी उन मज़ाहिब में बाकी हैं। अपनी मुकम्मल शक्ल में तो नहीं, लेकिन उनके निशानात मिलते हैं। जी, और ये निशानात बहुत हैरान कुन हैं। आइए उन आसार पर ही बात करते हैं। यहूदियत से शुरू करें। हमने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र तो किया, उसके अलावा क्या मुमासलतें हैं? बहुत गहरी मुमासलतें हैं। यहूदियों की मरकजी इबादत अमीदा कहलाती है, जिसे खड़े होकर अदा किया जाता है। बिल्कुल जैसे मुसलमान क़याम करते हैं। जी, वो भी इबादत के लिए एक मखसूस सिमत यानी यरूशलेम का रुख करते हैं। इबादत से पहले पाकीज़गी हासिल करने का तसव्वुर जो हमारे वुज़ू से मिलता जुलता है, उनके यहाँ भी मौजूद है। और झुकने का अमल उनकी इबादत का बाकायदा हिस्सा है। लेकिन सजदे का क्या? वो तो अब उनकी आम इबादत में नजर नहीं आता। आम तौर पर नहीं, लेकिन तारीखी तौर पर सजदा उनकी इबादत का एक अहम हिस्सा था। जी, और आज भी साल के सबसे मुक़द्दस दिन यानी योम किपुर पर कुछ किदामत पसंद यहूदी फिरके इबादत के दौरान मुकम्मल सजदा करते हैं। क्या वाकई? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमान करते हैं। बिल्कुल वैसे ही। ये इस बात का सबूत है कि ये अमल उनकी तारीख का हिस्सा रहा है, लेकिन वक्त के साथ आम रिवाज से निकल गया। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। यानी सबसे मुकद्दस दिन पर वो अपनी सबसे पुरानी और असल इबादत की तरफ लौटते हैं। एक तरह से, जी। अच्छा, और ईसाइयत का क्या मामला है? वहाँ तो जिस्मानी इबादत का तस्वुर बहुत ही कम नजर आता है। आज के मगरबी ईसाइयत में शायद कम हो, लेकिन इब्तदाई ईसाइयत में ऐसा नहीं था। अच्छा। खास तौर पर मशरिकी रिवायात जैसे क़िब्ती और ऑर्थोडॉक्स चर्च में आज भी नमाज के मुकर्ररा औकात और सजदा करने का रिवाज मौजूद है। ईसाइयत में सजदा? जी, इंजीले मत्ती में वाज़े तौर पर जिक्र है कि हजरत ईसा ने गत्सेमनी के बाग में मुंह के बल गिरकर दुआ की। ये सजदे की ही तस्वीर है। तो फिर ये तब्दीली क्यों आई? सजदे जैसी बुनियादी चीज उनकी इबादत से कैसे गायब हो गई? हमारे ज़राए के मुताबिक उसकी एक बड़ी वजह सकाफती इम्तजाज है। जब ईसाइयत मशरिक़ वुस्ता से निकलकर यूनानी रोमी दुनिया में फैली तो उसने वहाँ के फ़लसफ़े और तौर तरीके अपना लिए। और यूनानी फ़लसफ़े में जिस्म को रूह के मुकाबले में कमतर समझा जाता था। बिल्कुल, उस सोच का असर इबादत पर भी पड़ा। जोर जिस्मानी आमाल से हटकर सिर्फ दिली या फिक्री इबादत पर चला गया और सजदे जैसी जिस्मानी हरकत को कम अहम समझा जाने लगा। तो गोया जो चीज आज इस्लाम की पहचान समझी जाती है, यानी मुकम्मल सजदा, वो दरअसल इब्तिदाई ईसाइयत का भी एक मरकजी हिस्सा थी, जो वक्त और सकाफत के असर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया जाविया है। बिल्कुल। तो इस्लामी नज़रिया ये है कि यहूदियत और ईसाइयत में असल इब्राहिमी इबादत के कुछ अनासिर तो महफूज रह गए, लेकिन उसकी मुकम्मल शक्ल बाकी ना रही। और इस्लाम को इस रिवायत की बहाली और तकमील के तौर पर देखा जाता है। जी, इस्लाम ने आकर न सिर्फ उन तहरीफात को दुरुस्त किया, बल्कि इबादत के इस पैगंबराना तरीके को इसकी सबसे बेहतरीन और आखिरी शक्ल में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। तो आज की गुफ्तगू को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र से नमाज कोई नई ईजाद नहीं, बल्कि एक कदीम और मुसलसल पैगंबराना रिवायत है। जी, इसका जौहर यानी अल्लाह के सामने खड़ा होना, झुकना और सजदा करना हमेशा से एक ही रहा है। अलबत्ता 5 वक्त की सलात की जो मखसूस शक्ल, तादाद और औकात हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी वही के साथ मुनफरिद हैं। और इस तवील सफ़र का नुक्ता उरूज है। और इस कदीम इबादत की गूंज हमें आज भी यहूदियत और इब्तिदाई ईसाइयत की रिवायात में मिलती है,
जो इसकी मुश्तरका इब्राहिमी जड़ों की तरफ वाज़ेह इशारा करती है। आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़कर जाती हूँ। जी। हमारे मवाद में सलात के फ़िक़ही मसाइल पर सुन्नी और शिया इख्तिलाफात का भी जिक्र है। जी। हमने आज इसकी मुश्तरका तारीख पर बात की, लेकिन ये सोचने की बात है कि जब दोनों मकातिब फ़िक्र का माखज़ एक ही है, कुरान और सुन्नत नबवी, तो फिर इबादत के तरीकों में मामूली फ़र्क क्यों पैदा हुए? जैसे हाथ बांधने की जगह या नमाजों को जमा करके पढ़ने की इजाज़त। बिल्कुल, दोनों ही अपने तरीकों को इन्हीं पैगंबराना रवायात से जोड़ते हैं जिन पर हमने बात की, और हर एक ये दावा करता है कि वही सबसे मुस्तनद शक्ल को महफूज रखे हुए है। ये फ़र्क क्यों और कैसे पैदा हुए, और ये हमें इंसानी तारीख और मजहबी रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के अमल के बारे में क्या सिखाते हैं?